اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے گفتگو ہماری معجزے کے حوالے سے جاری و ساری تھی اور مختلف باتوں کو معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج جو ہے ایک اور عنوان، لیکن یہ عنوان اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گزشتہ کی جو ہماری گفتگو تھی اسی سے ماخوذ ہے، لیکن مزید جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور مزید وضاحت کے ساتھ، اور کچھ جو ہے ہماری محترم بہنوں کا ایک اعتراض تھا سوالات کے سلسلے کے حوالے سے کہ آغا صاحب شاید مائنڈ کر جاتے ہیں یا جواب نہیں دیتے، تو عرض خدمت یہ کہ اس معاملے میں بالکل کھلی اور سیدھی جو ہے بات کرنے کا عادی ہوں۔ سوال اگر ایسا ہوگا کہ جو واقعاً قابل جواب ہے تو یقیناً جواب دوں گا، لیکن اگر ایسا سوال ہوگا جو ساری گفتگو کے بعد بنتا نہیں ہے یا اس پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ اس گفتگو کی طرف متوجہ نہیں تھی، یا مثال کے طور پر ہمارا سلسلہ گفتگو جو ابھی تیسرے یا چوتھے مرحلے میں داخل ہے، آپ کا سوال پہلے مرحلے سے ہوگا تو میں یہاں پر اس کو شاید اشارتاً جواب دے دوں، لیکن تفصیل سے جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ سوال ایسا ہو جو موقع اور محل کی مناسبت سے ہو۔ ایک دفعہ آواز بلند سوات پڑھ دیجیے اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے کہ ہمارے جو ائمہ سلام اللہ علیہم ہیں وہ تمام ان معجزات پر قادر ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے تھے، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک 1,24,000 انبیاء مشہور قول ہے، یا جو بھی تعداد ہے انبیاء کی 1,48,000 3,60,000 جتنے بھی نبی تھے، ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے الف سے لے کر یہ تک، ہر معجزے پر ہمارا امام قادر ہے۔ یہ آج کا ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے، اور اس کو ہم نے احادیث کے ذریعے سے اور معصومین کے فرامین کے ذیل میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ تو حوالہ لکھ لیجئے، لازمی طور پہ اس کو نوٹ کر لیجئے، بہار الانوار کی 27ویں جلد صفحہ نمبر 29، وہاں پر ایک پورا باب ہے، 13واں باب ہے اس کتاب کا، جس کا عنوان یہ ہے کہ انہم یقدرون علی احیاء الموتى و ابراء الاکمہ والابرص و جمیع معجزات الانبیاء علیہم السلام۔ ہمارے ائمہ قدرت رکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکیں، اور جو کوڑھ کا مریض ہے، جو پیسی کا جس کو برس جسم لوگ کہتے ہیں، اس کا سفیدے کا جو ہے مریض ہے، کسی بھی قسم کا خلاصہ یہ کہ مریض ہو تو اس کو شفا دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اور جتنے انبیاء کے معجزات تھے ان تمام معجزات کو انجام دینے کی ہمارے ائمہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے، اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلی جو حدیث ہے جس کو آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کرنا ہے
بصائر الدرجات نامی ایک کتاب ہے مشہور و معروف، جو کہ بحار الانوار کے مصادر میں سے ہے، 27ویں جلد 29واں صفحہ بحار الانوار کا، اس میں جو ہے کتاب بصائر الدرجات سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ ان الثمالی، ابو حمزہ ثمالی، آپ سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو کہ ابو حمزہ ثمالی جو ہے کیا ان کا مقام عظیم تھا ائمہ کی نگاہ میں۔ ان کا اصلی نام ثابت ابن دینار تھا، کنیت ان کی ابو حمزہ ثمالی تھی۔ تو ابو حمزہ ثمالی جنہوں نے اچھا خاصا اپنا وقت گزارا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ابو حمزہ ثمالی فرماتے ہیں میں نے مولا سے یہ پوچھا، قلت لہ اسألک جعلت فداک عن ثلاث خصال انفی عنی فیہ التقیہ، مولا تین جو ہے چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، تین چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے تقیے والا جواب نہیں چاہیے۔ آپ تقیے کو سائڈ پر رکھ کر جو صحیح بات ہے وہ بتائیے گا۔ اس سے ہمیں یہ بہت بڑا ایک درس ملتا ہے کہ ہر روایت کو ہم لوگ عقیدہ بنا کر یا بیس بنا کر نہیں چل سکتے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں جس میں خود معصومین علیہ السلام نے تقیے کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا ہے، لہٰذا اگر امام تقیے کی بنا پر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت کچھ لوگوں کی جان بچانے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حوالے سے وہ روایت ہے، اس روایت کو ہم لوگ بعنوان عقیدہ اپنے لیے نہیں بنا سکتے، مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہمارے لیے بھی کوئی تقیے کا مورد آیا وہاں یہ روایت ہمارے کام آ سکتی ہے۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ تو ابو حمزہ ثمالی نے بالکل دو ٹوک بات کی، کہا کہ مولا تین چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے تقیے والا جواب نہیں چاہیے۔ اور اس سے شاید یہ بھی آپ بات نکال سکیں کہ ممکن ہے کہ یہ والے سوالات جو ابو حمزہ ثمالی کرنا چاہ رہے ہیں دیگر اماموں سے شاید پوچھے گئے تھے یا خود ابو حمزہ نے پوچھے تھے، لیکن ان کو تقیے والا جواب ملا اور وہ مطمئن نہیں ہو پائے۔ پہلا سوال، قال فقال ذلك لک، مولانا نے کہا ہم نے تمہیں یہ حق دیا، جو تم چاہ رہے ہو وہ ہم نے تمہیں دیا، یعنی تم سوال کرو تمہیں بنا تقیے کے جواب ملے گا۔ قلت اسألک عن فلان و فلان، میں آپ سے فلاں اور فلاں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دشمنان اہل بیت۔ قال فعلیہما لعنت اللہ، ان دونوں کے اوپر خدا کی لعنت ہو، باللعنات ہی کلہا، جتنی خدا کی لعنتیں ساری لعنتیں ایک ساتھ مل کر ان دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ معصوم کے جملے۔ ماتا واللہ، خدا کی قسم یہ دونوں کے دونوں مرے، وہما کافران، یہ دونوں کافر تھے، مشرکان باللہ العظیم، انہوں نے خدا کی ذات کے حوالے سے شرک کیا تھا۔ یہ ایک سوال ہو گیا، اس بندے کو بنا تقیے کے اپنا جواب مل گیا۔ ثم قلت، پھر میں نے دوسرا سوال کیا، الائمہ، تو یہ سوال جو ہے ہمارے موضوع سے مربوط ہے، جو ابو حمزہ ثمالی رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں اپنے وقت کے امام سے، الائمۃ یحیون الموتى ویبرئون الاکمہ والابرص ویمشون علی الماء، کیا ہمارے ائمہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اکمہ اور ابرص جو مریض ہیں، جو بری بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن بیماریوں کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں جاتے، اکمہ ابرص، ان کو شفا دینے پہ ہمارے ائمہ قدرت رکھتے ہیں۔ وَيَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ، کیا ہمارے ائمہ پانی پر چل سکتے ہیں؟ یہ سوالات تھے، اور یہ وہ سوالات ہیں جو اسی ملک پاکستان میں یا مثلا کم از کم بر صغیر میں اور ممکن ہے دیگر مقامات پر بھی یہی سلسلہ پیش آیا ہو کہ انہی باتوں کو کسی نے پڑھا، مثلا ذاکر نے یا خطیب نے، تو نیچے سے غلو کا نعرہ لگا دیا گیا کہ یہ تو غالی ہو گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیسی باتیں پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا امام نے مردے کو زندہ کیا، کہا اس کی کوئی سند نہیں ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا آپ کے سامنے۔ سوال بھی اسی سے مربوط ہے، کیا ہمارے ائمہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ائمہ بڑے سے بڑا مرض اس کو شفا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے ائمہ پانی پر چلتے ہیں؟ اب امام نے جواب دیا، اور اس حدیث کی خاصیت، اس کا امتیاز، اس کا ایک اہم جو ہے جو عنوان ہے وہ یہ کہ اس میں تقیتاً جواب
اس میں ٹھوس عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور خالص جس کو آپ نے بے عنوان عقیدہ کے اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے، جو آپ کی جو ہے دنیا اور آخرت کے لیے ایک مفید اور بہترین چیز ہے، وہ یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ قال ما اعطى الله نبيا شيئا قط الا وقد اعطاه، یہ تعبیر بھی عجیب تعبیر ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ لوگ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے لیپ ٹاپ کے جو مسئلے ہیں، ایک دفعہ پھر سے صلوات پڑھیے آپ لوگ۔ قال ما اعطى الله نبيا شيئا قط الا وقد اعطاه محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ واعطاه ما لم يكن عندهم۔ اللہ نے جو کچھ دیگر انبیاء کو دیا ہے، یہاں پہ تعبیر کچھ اور ہے لیکن میں محاورتاً ترجمہ کروں، دیگر جتنے بھی نبی تھے ان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سارا کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَأَعْطَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ، اور جو انبیاء کے پاس معجزات نہیں تھے وہ معجزات بھی سارے کے سارے رسول اکرم کو دیے ہیں۔ اب لفظی ترجمہ کر دیتے تاکہ آپ کو محاورے اور لفظی کا بھی ایک فرق نظر آ جائے۔ قال ما اعطى الله نبيا شيئا، اللہ نے کبھی کسی نبی کو کچھ ایسا نہیں دیا مگر یہ کہ وہ رسول کو دیا ہے۔ لفظی ترجمہ وَأَعْطَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ، اور جو ان کے پاس نہیں تھا وہ بھی دیا ہے۔ قلت، اب دوبارہ ابو حمزہ صومالی نے اسی سوال میں سے جو ہے ایک اور جو ہے سوال پیش کیا، کہا کہ وَكُلُّ مَا كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، اور جو فرمائیے گا یہاں سے ہم لوگ اپنے موضوع کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ فَقَدْ أَعْطَاهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں اس میں سے 1,23,999 انبیاء کے معجزات سارے کے سارے رسول کو مل گئے، جو ان کے پاس نہیں تھے وہ بھی رسول اکرم کو دے دیے گئے۔ مجھے اتنا بتائیے یہ سارے معجزات جو رسول اکرم کے پاس تھے اور اس کے علاوہ بھی تھے، کیا رسول نے یہ امیر المومنین کو یہ سارے معجزات دیے؟ اب یہ بالکل واضح سی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی ایسی بات جس کو ہم کہیں کہ مبہم بات تھی یا واضح نہیں تھی یا پیچیدگی کا شکار بات تھی، بالکل سیدھا سیدھا سوال ہے۔ پہلے امام نے اس بات کو انلائٹ کیا، اچھی طرح واضح کیا، 1,24,000 انبیاء کے جتنے معجزات وہ سارے کے سارے کس کے پاس ہیں؟ خاتم الانبیاء کے پاس، اور جو ماقبل انبیاء کے پاس نہیں تھے وہ بھی سارے کے سارے رسول اکرم کے پاس۔ اب ابو حمزہ صومالی کا تیسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ بتائیے فرزند رسول کہ کیا رسول اللہ نے یہ سارے معجزات امیر المومنین کو دیے؟ قال نعم، چوتھے مولانا نے فرمایا ہاں بالکل وہ سارے معجزات اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو دیے۔ ثم الحسن، پھر امام حسن کو دیے، والحسین، پھر حسین ابن علی کو دیے، ثم من بعد، پھر اس کے بعد کل امام الی یوم القیامہ، ہر وہ امام جو قیامت تک ہے سب معجزات ان ائمہ کو دیے ہیں، مع الزیادۃ التی تحدث فی کل سنہ، ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھو وہ اضافہ امام کے لیے ہوتا رہتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے یا ہر مہینے ہوتا ہے، بلکہ امام نے ایک اور تاکید کی فرمایا ای واللہ فی کل ساعہ، بلکہ ہر گھڑی میں ائمہ کے معجزات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ایک معجزات کا بحر بے کرا پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد انسان کو کسی بھی معجزے کو سننے کے بعد شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ روایتیں پڑھنے کا مقصد بھی تھا کہ پچھلی میری گفتگو میں شاید کچھ باتیں جملے میں نے ایسے کہے تھے کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہو کہ شاید یہ خطابت ہے اور انہوں نے بس جسے کہا جائے
ایک موالی پنے کا ثبوت دیا ہے، ایک ملنگانہ چند جملے کہہ دیے کہ بھائی سب کچھ ہے، نہیں، یہاں سے نکالا ہے، روایت معصوم سے نکالا ہے۔ ہر چیز جو معجزہ آپ کے سامنے آئے، آپ یاد رکھیں کہ آپ کی عقل کی بساط چھوٹی ہے، معصومین علیہم السلام کے معجزات کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ ہم لوگ ان روایات سے نکالتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ بس اپنی طرف سے اٹھا کر ایک جملہ کہہ دیا یا جو دل میں آیا جوش خطابت میں کہہ دیا، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہم لوگ کافی ہیں۔ اگر جو ہمارے منہ میں آئے کہیں، اور جنہوں نے یہ کیا وہ لوگ مسئول ہیں عند اللہ، جنہوں نے اگر یہ کام کیا کہ جو ذہن میں آیا، جو منہ میں آیا اٹھا کر پبلک کے سامنے پیش کر دیا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یہ حقیقت میں لوگوں کو دین سے دور کرنے والی بات ہے، یہ حقیقت میں گمراہی کا رستہ کھولنے والی بات ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز ہو، قرآن اور حدیث دو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ قرآن کے اندر معجزات موجود ہیں، آیات موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات موجود ہیں، دیگر انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن میں آپ کو مل جائے گا، کس طریقے سے وہ معجزات رونما ہوئے، بنی اسرائیل میں کیا کیا معجزات تھے۔ حضرت عزیر کا واقعہ، اس کی طرف اشارہ آپ کو مل جائے گا، 100 سال بعد لوگ کس طرح زندہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ گدھا جو ہے وہ بھی زندہ ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو قرآن میں سے مل جائیں گی، لیکن چونکہ ان پہ سوالات نہیں ہیں، ان پہ جو ہے اعتراضات نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو غیر مسلموں کے، ہمارا جو موضوع اس کا تعلق ہے مسلمانوں کے اندر کی بات ہو رہی ہے، جو آپس کے ہمارے اعتراضات ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، ان کو دور رکھنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس موضوع کو پیش کیا گیا ہے۔ اب چونکہ اسی باب کے اندر، اسی چیپٹر میں ایک ایسی روایت ہے جس میں معجزے کا بھی ذکر ہے، اور ایک سائڈ پر ایک اور اچھا نقطہ ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ تو قبل اس کے کہ اس روایت کو پڑھیں آپ لوگ، اپنے جسے کہا جائے عقول کی وسعت کے لیے، اور ہضم میں ایک ہاضمہ ہوتا ہے، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، اور ایک ہاضمہ اس سے احادیث ہضم ہوتی ہیں، مطالب ہضم ہوتے ہیں، اس ہاضمے کے لیے ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو حدیث ہے یہ نقل ہے کتاب الخرائج والجرائح سے۔ الخرائج والجرائح کتاب ہے قطب الدین راوندی کی، اور معجزات کی بہترین کتب میں سے ایک کتاب ہے الخرائج والجرائح۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ہمارے علماء اور ان سے پیچھے ان کے شیوخ، اس سے ماقبل وہ اساتذہ جنہوں نے کتابیں لکھی عقائد کی، وہ سفارش کیا کرتے تھے اپنی عقائد کی کتابوں میں کہ اگر آپ نے معجزات کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو اس کتاب کا آپ لوگ مراجعہ کیجیے، کیونکہ عام طور پہ عقائد کی کتابوں میں معجزات کی ڈیٹیل بیان نہیں ہوتی، لمبے چوڑے تفصیلی معجزات بیان، گنتی کے انگلی پہ جن کو گنا سکے چند معجزات، 1 2 3 معجزات ذکر کر کے کہ ہاں بھائی ائمہ کے لیے معجزات ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ پڑھنے والا بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بس شاید یہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں، ایسا نہیں ہے، سینکڑوں معجزات ہیں، سینکڑوں لفظ بھی چھوٹا ہے، اس سے کہیں زیادہ معجزات ہیں، انسان مطالعہ کرے تو اس کے سامنے آئیں گے۔ مثلا ابھی آج ہی جب میں بیٹھ کے صبح اس درس کے لیے مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عبارت نگاہ سے گزری کہ رسول اکرم کے جو معجزات ہیں وہ 4440 جو موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کتنے آتے ہیں تو میں شاید آپ کو 40 بھی نہ سنا سکوں، تو میرا 40 نہ سنا سکنا دلیل نہیں ہے کہ 4400 باقی کے نہیں ہیں۔ بات واضح ہے یہ، میں کم علم ہوں، میرا مطالعہ کم ہے، میں نے اس موضوع پہ کام نہیں کیا، جس نے اس موضوع پہ کام کیا ممکن ہے وہ آپ کو کم سے کم 1000 سنا دے مثلا، یا اس کے بعد 2000 کے حوالے موجود ہو مثلا۔ تو ہمارا کام نہ کرنا، ہمارا مطالعہ نہ رکھنا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل، اور یہ انتہائی عقلی بات ہے۔ لہذا خرائج اور جرائح میں روایت جو ہے موجود ہے عن ابی بصیر، ابو بصیر امام کے اصحاب میں سے تھے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب یہ تھے اندھے، نابینا تھے، لیکن ان کا جو عنوان بن گیا وہ ہے ابو بصیر، بصیر یعنی دیکھنے والا، بینا۔ تو یہ عرب میں ہے، اچھا ایک دستور ہے کہ نابینا کو وہ لوگ ابو بصیر کہتے ہیں۔ تو ابو بصیر یہ کہتے ہیں قلت له ما فضلنا على من خالفنا، ہماری کیا فضیلت ہے
ہماری کیا عظمت ہے، ہمارا معیار کتنا بلند ہے۔ اعلی من خالفنا، ان لوگوں کی نسبت جو مسلک میں ہمارے مخالف ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے ہمارے مخالفین کی۔ فواللہ انی لأری الرجل منهم ارخا بالا وانعم عیشا واحسن حالا واطمع فی الجنہ، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو پرسکون ہے، کوئی اس کو ٹینشن، بالکل ٹینشن ریلیز ہو کر زندگی گزار رہا ہے، وانعم عیشا، اور نعمتوں سے مالا مال بہترین زندگی گزار رہا ہے، کنڈیشن اس کی مجھ سے کہیں زیادہ اچھی ہے، احسن حالا واطمع فی الجنہ، اور مسلسل رو رو کے کہتا رہتا ہے بس جنت نصیب ہو جائے، کروٹ کروٹ اللہ میرے ماں باپ کو جنت نصیب کرے، اور کروٹ کروٹ مجھے بھی جنت نصیب کرے۔ اس کو ہر کروٹ پہ جنت چاہیے، یہاں بھی اس کو جنت ہی ملی ہوئی ہے، بہترین مال دولت، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ سب اس کے پاس ہے۔ تو مولا ہماری ان پر کیا فضیلت ہے۔ یہ ابو بصیر کا سوال تھا، جو ممکن ہے ہم میں سے بہت ساروں کا سوال بھی ہو، کہ ہم اتنی ولایت امیر المومنین رکھ کے، اتنی محبت رکھ کے ہم لوگ پریشان ہیں، وہ جس کے پاس یہ عظیم نعمت نہیں ہے وہ تو بڑی بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ قال فسکت عنی، امام نے میرا جواب نہیں دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ امام ہر سوال کا اسی موقع پہ کوئی جواب نہیں دیا امام نے، میں نے سوال کیا امام چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حتیٰ کننا بالابتح من مکہ، حتیٰ کہ ہم لوگ مکہ میں جو ہے بیت الحرام کے پاس تھے۔ ورأینا الناس، اور ہم نے لوگوں کو دیکھا، یضجون الی اللہ، سب جو ہے نا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرے تھے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ چند دنوں میں ٹی وی پر بھی یہی آواز سنائی دے گی، حج کا جب موقع ہوگا تو خبروں میں سنیں گے آپ لوگ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ خدا ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب مولا نے یہ آوازیں سنی لبیک اللہم لبیک کا ایک شور لاکھوں افراد کا، قال ما اکثر الضجیج والعجیج، ضجیج شور، عجیج شرابہ، یعنی یہ شور شرابہ کتنا زیادہ ہے، یہ شور شرابہ کتنا زیادہ ہے۔ واقل الحجیج، حاجی کتنے کم ہیں۔ والذی بعث بالنبوۃ محمدا وعجل بروحہ الی الجنہ، قسم اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کی روح کو ہم سے پہلے جنت پہنچایا۔ ما یتقبل اللہ حج، اور یہ جو پکارے لبیک اللہم لبیک، یہ قبول نہیں کرے گا الا منک، مگر یہ کہ تم سے، ومن اصحابک، اور تمہارے ساتھیوں سے، یعنی شیعیان حیدر کرار، خاصتاً حج قبول صرف انہی کا ہوگا۔ قال ثم مسح یدہ علی وجہی، پھر مولا نے میرے چہرے پر کیا کیا، اپنے دست مبارک کو رکھا، ہاتھ پھیرا۔ فنظرت، میں نے جب دیکھا، فاذا اکثر الناس خنازیر وحمیر وقردۃ الا رجل بعد رجل، تو اکثر لوگ یا تو وہاں سور مجھے دکھائی دے رہے تھے، خانہ کعبہ کے گرد چاروں طرف سور گھوم رہے تھے، حمیر گدھے گھوم رہے تھے، قردہ بندر ناچ رہے تھے، الا مگر کہ ہر کوئی 25-30 کے بعد کوئی 1-2 آدمی نظر آتے تھے، انسانوں کی شکل میں، جو حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے مثلا، یا لبیک اللہم لبیک کی مثلا صدا بلند کر رہے تھے۔ یہ وہ جو آدمی نظر آ رہے 1-2 آدمی، یہ وہ شیعیان حیدر کرار ہیں جن کا حج معصوم کی نگاہ میں مرحلہ قبولیت پر پہنچتا ہے، باقی جو ہیں سارے کے سارے ان کا یہ عالم ہے۔ یہ جو معجزہ ہے معصوم کا، یہاں پہ ایک معجزہ بھی ہے، سوال کا جواب بھی ہے۔ فلذا اس معجزے کے اندر کیا ہے، ایک مطلب نہیں ہے، اس میں سینکڑوں مطلب آپ کو مل جائیں گے کام کے، بشرطی کہ جو میں نے پچھلی اپنی تقریر میں جملہ کہا تھا کہ انسان ان معجزات میں غور کرے۔ ابو بصیر جیسا بندہ کیا سوال اٹھا رہا ہے، اور امام کا پھر جواب نہ دینا، پھر موقع محل دیکھ کر، کیونکہ حج پہ عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ جو بس یہاں پہنچ گیا اس کا مطلب بس وہ اللہ کا مہمان ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جو وہاں پہنچتا ہے وہ اللہ کا مہمان نہیں ہے، مہمان وہی ہے جو صحیح رستے سے آئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گھر پہ کسی کو مہمان کے طور پر بلائیں اور دروازے پر اس کی منتظر رہیں، وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ جائے، تو جو ہے نا کبھی بھی اس کے سامنے کچھ بھی رکھنا پسند
نہیں کریں گی. کہیں یہ کیا طریقہ گھر میں آنے کا؟ شاید آپ اس کو گیٹ آؤٹ کروا کے گھر سے نکلوا دیں, چلو نکلو باہر یہاں سے. کوئی طریقہ نہیں ہے یہ. ممکن ہے آپ نے اس کو بلایا ہو, ٹھیک ہے, بلانے کے باوجود بھی یہ سلوک ہوگا کہ چلو نکل, تو یہ بدتمیزی ہے. یہ جو گھر کا دروازہ ہے اسے وہیں سے, اللہ کا دروازہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ, جو اس دروازے سے آئے گا وہ مہمان خدا ہے. جو اس دروازے سے حمیر قردہ, اس کا یہ عالم ہوگا. لہذا اس روایت سے بھی ہمارے سامنے چند باتیں واضح ہوئی. ایک تو سوال کا جواب آ گیا, دوسرا ائمہ کے معجزات میں جو لوگوں کی کنڈیشن امام نے فقط اپنے دست مبارک کو رکھ کے واضح کر دیا ابو بصیر کے لیے, جواب بھی دیا, اور اس میں پورا ایک معجزہ بھی موجود ہے کہ امام ہر معجزے پر قادر ہے. ایک اور روایت یہ بھی کتاب خرائج اور جرائح میں موجود ہے, ابی بصیر سے یہ, اور ابو بصیر نے آ کر ایک مرتبہ شکایت کی, لیکن اس دفعہ چھٹے امام کے پاس نہیں بلکہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قلت لأبی جعفر, ابی جعفر یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, آپ لوگ طالبات سے جب بھی حدیث میں آتا ہے ابی جعفر تو مراد کون ہے؟ پانچویں مولا. اور اگر ہو ابو جعفر الثانی تو کون مراد ہوتا ہے؟ بولیے, یہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے. تو ایک دفعہ کہا تھا میں نے امام ابو جعفر سے پوچھا, یہ اس سے کیا مراد ہے ابو جعفر سے؟ پانچویں مولا امام باقر علیہ السلام. اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے میں نے ابو جعفر ثانی سے پوچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, تو اس پہ آپ لوگ کام کریں. بہرحال امام محمد تقی علیہ السلام مراد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ابی جعفر ثانی ان کو کہا جاتا ہے. واضح نہیں ہے؟ ابو جعفر ثانی کس کا لقب ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کا, امام جواد علیہ السلام کا. یہاں پر ثانی کی قید نہیں ہے, خالی ابو جعفر ہے, تو پانچویں مولا مراد ہے. انا مولاک, میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا ملازم ہوں, آپ کے ساتھ رہتا ہوں. ومن شیعتک, آپ کے شیعوں میں سے ہوں. ضعیف, کمزور ہوں. ضریر, ضریر بھی عربی میں نابینا ہو کہتے ہیں, ضاد رے یہ رے, ضریر یعنی نابینا ہوں. اضمن لی الجنہ, آپ مجھے جنت کی گارنٹی دے دیں. اچھا, اب ابو بصیر کے حوالے سے انشاءاللہ, ابو بصیر جیسا عظیم صحابی ہے, ایک جو ہے نقطہ میں عرض کر دوں, خدا ابو بصیر کے درجات کو بلند کرے. لیکن بہرحال یہ کہ جس طرح ہم لوگ ہیں اسی طرح یہ اصحاب بھی ہوا کرتے تھے. اور میں بارہا اپنی مجالس میں جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا مقام بعض اوقات ان لوگوں سے جو ائمہ کے زمانے میں سے بلند ہو جاتا ہے, اس اعتبار سے کہ بہت ساری چیزیں وہ لوگ دیکھ کر ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے, ہم لوگ سن کر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ابو بصیر کے بعض واقعات ہیں جو بھی میں نے ذکر نہیں کرنے, لیکن صرف ایک لائن کی طور پہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنی عظمت کو بھی سمجھیں اور اپنے عقیدے کو مزید پختہ سے پختہ کریں. کہ ابو بصیر ہی نے امام کے کچھ معجزات دیکھے, اور ان کو دیکھنے کے بعد ابو بصیر کا جملہ یہ تھا کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ شاید امام نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہے, نعوذ باللہ. ابو بصیر کے جملے. تو ہر ایک کے لیے اس کا مطلب ہے کہ معجزات کو ہضم کرنا ممکن نہیں ہے. امام کو نسبت دینا یا سوچنا مثلا کہ نعوذ باللہ مولانا نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا, کوئی شعبدہ تو نہیں دکھا دیا مجھے, جبکہ معجزے میں اور شعبدے میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. لہٰذا ابو بصیر جیسے اشخاص سے جب یہ ممکن ہے تو ہم میں سے بھی کوئی ممکن ہے کہ اس قسم کی بات کرے. لیکن طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس کسی نے معجزے کا مثلا کوئی انکار کیا تو اس کو دھتکار کے ہم لوگ شیعہ کمیونٹی سے مثلا باہر کر دیں, یہ طریقہ غلط ہے. ہاں, علمی دلائل سے روایات پیش کر کے, دروس رکھ کے اس کے سامنے بحث و مباحثہ رکھ کے, ان روایات کو قرآن کی آیات کو رکھ کے اس کو قانع کیا جائے. عقلی طریقہ یہ اور مناسب طریقہ بھی یہی ہے. قرآن کی آیت بھی اسی کی طرف ہمیں روانہ کرتی ہے, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن. بہرحال ابو بصیر کے حوالے سے ایک نقطہ ذہن میں آگے یہ عرض کر دیا ہم نے. ابو بصیر نے آ کر جب یہ کہا مولا میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, میں نابینا ہوں, بس آپ جنت کی گارنٹی دے دیں. اب یہاں پر جو ہے امام نے جو جواب دیا وہ بڑا, جسے کہا جائے کہ ہمارے وجود کے اندر جو ہے نا نورانیت ڈالنے کے لیے جملہ کافی ہے. امام نے کہا اولا اعطیتک,
علامت الائمہ، کہا کہ میں تمہیں ائمہ کی پہچان نہ بتا دوں؟ کیا مانگ رہا تھا ابو بصیر؟ جنت کی گارنٹی۔ امام نے معرفت امام، امام کی پہچان کو رکھنا، اس کو جنت کی گارنٹی کم سے کم برابر قرار دیا کہ اگر کسی کو اپنے مولا کی پہچان ہے، خود یہ چیز جنت سے کم، وہ کہہ رہا ہے جنت کی گارنٹی رہے، گارنٹی دے دیں مجھے، امام کہہ رہے ہیں جنت کی گارنٹی کو چھوڑو، یہ بتاؤ میں تمہیں ائمہ کی پہچان نہ بتا دوں، علامت نہ بتا دوں؟ تو یہ بھی ابو بصیر بھی چالاک تھا، امام کے ساتھ رہتا تھا، کہنے لگا مولا آپ تو دونوں دے سکتے ہو، تو گارنٹی بھی دے دیں اور پہچان بھی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ قلت وما علیک ان تجمعها لی، آپ دونوں کو جو ہے جمع کر دیں۔ قال وتحب ذلک، تمہیں پسند ہے یہ، تمہیں اچھا لگے گا دونوں ہی چاہیے؟ کہا کہ ہاں۔ کیف لا احب، مجھے کیوں پسند نہیں آئے گا؟ فما زاد ان مسح علی بصری، پھر مولا نے کچھ کہا نہیں، اس کے بعد جو ہے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ ابو بصیر جو نابینا ہے امام نے، یعنی اس نابینا کو بھی کوئی ایک مرتبہ اس کی آنکھوں کو نہیں کھولا ہے، بہت سارے واقعات ہیں جہاں پہ مختلف واقعات آپ کو ملے گا۔ ابو بصیر کی ایک واقعہ بھی میں نے اس سے پہلے سنا ہے، وہ الگ واقعہ تھا، ابھی آپ کو جو واقعہ سنا ہے یہ والا واقعہ الگ واقعہ ہے، وہ سوال الگ تھا، اس کا جواب الگ موقع پر دیا، یہ سوال الگ ہے، اس کا جواب اسی موقع پر دیا جا رہا ہے، تو دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ جیسے ہی میری نگاہوں پہ ہاتھ پھیرا، فَأَبْصَرْتُ جَمِيعَ مَا فِي السَّقِيفَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا جَالِسًا، جس جو ہے خیمے میں ہم لوگ، جس سقیفے میں، جس مقام پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جو کچھ تھا مجھے سب نظر آنے لگا، نگاہیں میری کھل گئی، نابینائی سے منتقل ہو کر میں بینا بن گیا۔ قال یا محمد هذا بصرك فانظر ما ترى بعينك، اے ابو محمد یہ تمہاری آنکھیں ہیں، اب دیکھو۔ ابو بصیر کہتے ہیں، ابو بصیر کا جو بیٹا تھا اس کا نام چونکہ محمد تھا تو کنیت ان کی ابو محمد بھی تھی، کہہ رہے میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو پھر وہی جملہ، جو لوگ چل پھر رہے تھے باہر خیمے سے، ان میں کوئی کتا بن کے چل رہا تھا، کوئی خنزیر بن کے چل رہا تھا، کوئی بندر بن کے چل رہا تھا۔ قلت ما هذا الخلق الممسوخ، مولا یہ کیسی مسخ شدہ مخلوق ہے؟ قال هذا الذي ترى هذا السواد الاعظم، جو دیکھ رہے ہو اکثریت ایسی لوگوں کی ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اکثریت انہی پر، اکثریت یہی کتے ہیں، اکثریت خنزیروں کی ہے، اکثریت بندروں کی ہے۔ وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لِلنَّاسِ، اگر لوگوں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں، مَا نَظَرَ الشِّيَعَةُ إِلَى مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا فِي هَذِهِ السُّورَةِ، اگر ہمارے شیعوں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں تو اپنے مخالفین کو سوائے ان شکلوں کے کسی شکل میں، بہت بڑا جملہ ہے، یعنی اگر ائمہ سلام اللہ علیہم اپنے اعجاز کے ذریعے سے، بلکہ معجزات میں سے، جس کا انہوں نے عملی مظاہرہ ابو بصیر کے حوالے سے کئی مقامات پہ کر کے دکھایا، کہا کہ اگر ہم اپنے شیعوں کی نگاہوں سے پردہ اٹھا لیں تو اپنے ہر مخالف کو ان شکلوں میں دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے جو مخالفین ہیں، جو ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے قائل نہیں ہیں، جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، ان کو یا تو کتے کی شکل میں دیکھیں گے، یا سور کی شکل میں دیکھیں گے، یا بندر کی شکل میں دیکھیں گے، یا گدھے کی، ان جانوروں کی شکل میں دیکھیں گے۔ ثم قال یا ابا محمد ان احببت ترکتک علی حالک، ابو بصیر اگر تم چاہو تو تمہاری نگاہیں مرتے دم تک ایسی رہیں گی۔ یہ اعجاز ہے یا نہیں؟ اندھے کو بینا کیا، اور وہ بھی ایسا بینا کیا، معجزہ ہے یہ۔ جس کو سامنے کی چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کو سامنے والے کی حقیقت بھی دکھا دی۔ جو انسان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھ سک رہا تھا، اسے بتایا کہ یہ انسان نہیں ہے، بلکہ اصل میں کیا ہے؟ کتا ہے، اصل میں کیا ہے؟ خنزیر ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اے ابو بصیر اگر تم چاہو تو اسی کنڈیشن پر باقی رہو الی آخر ہی، زندگی بھر تم اپنے مخالفین کو انہی شکلوں میں دیکھو گے، اور تمہارا حساب جو ہے پھر اللہ لے گا۔ اور اگر چاہو تو یہ میں جو طاقت ہے اس طریقے سے دوسروں کو دیکھنے کی، یہ میں تم سے واپس لے لیتا ہوں، اور جنت کی گارنٹی میری ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں تمہارے حال پہ پلٹا دوں گا، پہلے کی طرح نابینا ہو جاؤ گے، لیکن جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں، اور مطلب ایک جاہلانہ سوچ جسے کہا جائے، کہ کسی کتاب میں پڑھ لیا یا بھی کسی سے سن لیا، اور اس میں مرد اور عورت سب برابر ہیں، کہ کوئی ایسی ہمیں طاقت مل جائے، پاور مل جائے، کوئی ایسی شکتی مل جائے کہ سامنے والے کا حال میں دیکھ لوں،
ٹھیک ہے. یہ نہیں سوچتے اس کے عواقب کیا ہوں گے، اس کا نتیجہ، بس یہ سوچتے ہیں بس یہ شکتی مجھے مل جائے، یہ پاور، یہ طاقت، یہ قوت میرے پاس آ جائے اور بس سامنے والے کی کنڈیشن میرے سامنے واضح ہو جائے. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں دھوکے سے بچ جاؤں گا، شاید میں فریب سے بچ جاؤں گا، لیکن یہ نہیں سوچتے وہ دھوکہ فریب چند روپیوں کا ہوگا، چند ہزار روپے کا ہوگا، چند ہزار ڈالر کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، چلو کروڑ روپے کا لگا لے وہ ہوگا، اس کو ہم لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نقصان مجھے کتنا ہوگا وہ نہیں سوچتے. ابو بصیر نے ایک جملے میں کہا، اور میں زیادہ نہیں کھولوں گا اس کو، آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. تو ابو بصیر نے جب مولا کے جملے سن لیے کہ اکثریت کا یہ حال ہے، اکثریت کیا ہے؟ کتوں کی، سوروں کی، گدھوں کی اور بندروں کی شکل میں. اور اس کے بعد مولا نے کہا ابو بصیر چاہو تو زندگی بھر اسی طاقت کے ساتھ تم جیو. تو ابو بصیر نے کہا میں نے گدھوں کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، کہا مولا آپ جنت کی گارنٹی دیں، میں نے بدبختوں کو دیکھ کچھ نہیں کرنا، مجھے کیا ملے گا ان کو دیکھ کے اس کنڈیشن میں. لا حاجت لی الی النظر الی هذا الخلق المنکوس، اس منحوس مخلوق کو دیکھ کے میں کیا کروں گا؟ ردنی، مجھے میری کنڈیشن میں پڑھا دے، مجھے اندھا کر دے، میں نے نہیں دیکھنا ان کو. فما للجنت عوض، جنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. مولانا دوبارہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، میں پہلے کی طرح نابینا ہو گیا، جنت کی گارنٹی لی اپنے گھر چلا گیا. تو انسان یہ سوچے کہ جی سامنے والے کو دیکھ لوں گا، اس کا محصل کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ طاقت حاصل ہو بھی گئی تو یقین جانیے زندگی گزارنا محال ہو جائے گا. یعنی ایک دفعہ، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے تو بالکل ہی محال ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو چھپکلی سے ڈر رہی ہیں، جب چاروں طرف پتہ چلا کتے ہی کتے، تو پھر تو ان کا نکلنا ویسے ہی محال ہو جائے گا. زندگی سوچے ایک لمحے کے آپ تھوڑا ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، پتہ چلا سور چھلانگیں مارتے ہوئے جا رہے ہیں، مثلا بائک پہ سور جا رہے ہیں، گاڑیوں میں سور جا رہے ہیں، بسوں میں سور لٹکے ہوئے ہیں، تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ آپ کہیں گے میں وہی اندھی ہو جاؤں زیادہ بہتر ہے. یہ ہوگا ہی نہیں ہوگا. لہٰذا بہت ساری، یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، موضوع تفصیلی اگر خدا نے توفیق دی اور میرے علم میں بھی اضافہ کیا تو پھر اس کو کبھی تفصیل سے کھولیں گے اس موضوع کو، کہ بہت ساری قوتیں، بہت سارے وظائف، بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ کروں گا تو اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھوں گا تو وہ ہو جائے گا، اتنے 25,000 دفعہ یہ کروں گا، 25,000 پتہ نہیں لوبیا کے دانوں پہ یہ نکالوں گا عمل تو یہ ہو جائے گا، وہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مطلب کیا فائدہ ہونے والا ہے، حاصل کیا ہوگا. واللہ العلی العظیم، قسم شریک آ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سامنے کی ہماری چیزیں ہیں وہ ان 25,000 والے اعمال سے بعض اوقات کہیں زیادہ افضل ہوتی ہیں. یہ 25,000 دفعہ جو مثلا کر کے میں مثال کے طور پر ایک کہیں پہنچنا چاہ رہا ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کھول کے ایک سورہ یاسین پڑھ لیجیے، اس کا ثواب بھی کہیں زیادہ ملے گا، اس سے روحانیت بھی کہیں زیادہ آئے گی. لیکن مسئلہ سارا وہی ہے کہ ہم لوگ کچھ کسی اور چکر میں ہوتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے وہ کچھ فلمیں دیکھ کے، شاید ڈرامے دیکھ کے، پتہ نہیں وہ کچھ نہ کچھ ہے چکر، جس کی وجہ سے دماغ ایسا خراب ہو چکا ہے کہ ہم لوگ کسی اور سمت میں سفر کرنے لگ گئے ہیں. سامنے کی جو چیزیں موجود ہیں، جو عظیم نعمتیں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہے وہی والی بات ہے، وہ خانہ کعبہ کے پاس سے اس نے کہا تھا کہ داتا دربار میں میرے لیے دعا کرو. یہ ہم لوگوں کا یہ عالم ہے، یہ کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بھئی داتا دربار میں دعا کرو میرے لیے. ٹھیک ہے، خدا ہم سب کو ہدایت دے. ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور معجزہ جس میں احیاء موتا کا ذکر ہے، مردوں کو زندہ کرنا. اور انشاءاللہ جو ہے ایک سلسلہ ایسا بھی رکھیں گے کہ ہر امام کے حوالے سے 14 معصومین جو ہیں، ایک پروگرام انشاءاللہ ایک درس ایسا رکھیں گے، معصوم اول سے لے کر معصوم آخر تک ہر امام کے حوالے سے ایک ایک معجزہ حد اقل ذکر ہو کم سے کم، کہ جس میں یہ بیان ہو کہ انہوں نے مردے کو کب، کیسے، کس واقعے میں، کس روایت میں زندہ کیا. تاکہ یہ جو ہے لوگ بہت سارے چونکہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، معجزہ ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے اس لیے کمال سمجھتے ہیں. ائمہ کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، انہوں نے سینکڑوں مقامات پہ ان واقعات کو انجام دیا، ان معجزات کو انجام دیا. ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگرچہ ہمارے لیے معجزہ بھی ہے، ہمارے لیے جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مثلا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کا کمال یہ ہے. نہیں، امیر المومنین کے کمالات اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں. ایک شخص ہے، وہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
وہ کہتا ہے مولا کے تو میں نے سنا کہ مولا یہ فرما رہے تھے. اچھا اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے. مطلب جب آپ اس روایت کو پڑھیں گے کہ سلمان شلقان، ایک تو سلمان محمدی تھے، یہ سلمان شلقان ایک راوی ہے. کتاب مناقب ابن شہراشم میں روایت موجود ہے جہاں سے جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے. بہار کی 27ویں جلد ہے، 31واں صفحہ ہے. تو سلمان شلقان کہتا چھٹے مولا کے پاس پہنچا، بیٹھا تو دیکھا مولا یہ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے جد امیر المومنین قبیلہ بنی مخزوم میں، چونکہ ان کا ایک ماموں ہونے کے اعتبار سے رشتہ تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ام ہانی ان کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ قبیلہ بنی مخزوم میں. جب قبیلہ بنی مخزوم میں شادی ہوئی تو امیر المومنین ماموں لگتے تھے، اور بنی مخزوم والے ان کے ماموں ہونے کے اعتبار سے ان کے بھانجے لگتے تھے. تو ایک نوجوان قبیلہ بنی مخزوم کا آیا امیر المومنین سے ملنے کے لیے. یہ اسٹوری، یہ واقعہ چھٹے امام بیٹھ کر سنا رہے ہیں لوگوں کو. فقال یا خال، خال یعنی ماموں، خالہ، ٹھیک ہے. خال اور خالہ آپ کو پتہ ہے، ماں کی جو بہن ہے وہ خالہ ہے، اور ماں کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ خال. عربی میں خال کہتے ہیں. اردو میں ایک تو خال ہے، خد و خال، وہ جو چہرے پر خال ہوتا ہے وہ خال الگ ہے. یہ عربی والا خال ہے. عربی والا خال یعنی ماموں. اسی میں گول تے لگا دیں گے مؤنث کی تو خالہ بن جائے گا. خال اور خالہ یعنی ماموں اور خالہ، یوں سمجھ لیجیے. فقال یا خال، اے ماموں، ان اخی و تربی مات، میرا بھائی اور میرے بچپن کا ساتھی جو ہے وہ مر گیا. وقد حزنت علیہ حزنا شدیدا، اور میں بہت ہی غمگین اور بہت ہی حزین ہوں. فقال له تشتہی ان تراہ، تمہارا دل چاہ رہا ہے اپنے بھائی کو دیکھو؟ قال نعم، جی ماموں جان بالکل دل چاہ رہا ہے. قال فارنی قبرہ، قبر پہ لے کے چلو. فخرج وتقنع برداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المستجاب. مجھے کہا کہ وہ دکھاؤ قبر کہاں ہے. میں ساتھ چلا تو اللہ کے رسول کی ایک ردا تھی جس کا نام تھا مستجاب. اس کو اپنے کندھوں پہ ڈالا اور چل پڑے. فلما انتہا الی القبر، جب قبر پہ پہنچے، تکلم بشفتہ، میں نے دیکھا امام کے لب ہل رہے ہیں، لب ہلے. ثم رکضہ برجلہ، اس کو لکھ لیجئے، جملے کو لکھ لیجئے. رکض، را ڈنڈی والی کاف، ضاد اور ہے آخر میں، رکضہ برجلہ، ثم رکضہ برجلہ، برجلہ. رکض بالرجل، رکض کہتے ہیں ٹھوکر مارنے کو، اسے کہتے ہیں رکض برجلہ. پھر مولا نے ٹھوکر ماری. تو یہ جو خطبہ کرام کہتے ہیں کہ مولا نے ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ کر دی، خطبہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، معصوم کا جملہ ہی. یہ چھٹے امام کی تعبیر ہے. یہ اگر شعراء کرام اس کو استعمال کر رہے ہیں، قصیدہ خوان اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بالکل درست ہے. حدیث معصوم میں بعینہ یہی تعبیر ہے، اور آپ چاہیں تو لغت میں جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں. رے کاف ضاد، یہ المجد لغت میں دیکھیے کہ اس کا معنی کیا ہے. رکض، رکض برجلہ، مولا نے ٹھوکر ماری. فخرج من قبرہ، ادھر قبر پہ ٹھوکر مارنا تھی، قبر سے وہ بندہ نکلا، اس کا مطلب قبر خود بخود پھٹی ہوگی اور وہ بندہ باہر آ گیا. وہو یقول، ومیگے، ٹھیک ہے، یا ومیگا مثلا. فارسی میں بات کر رہا تھا وہ، عربی میں بات. بندہ عرب تھا، مرا عربی زبان بولتے ہوئے. جب اس کو ٹھوکر مار کے قبر سے نکالا گیا تو پتہ چلا کہ وہ فارسی بول رہا ہے، بلسان الفرس، فارسی زبان بول رہا تھا. فقال له علی علیہ السلام الم تمت وانت رجل من العرب، جب تم مرے تھے کیا عربی نہیں بولتے تھے؟ عربوں میں تمہارا شمار نہیں ہوتا تھا؟ فقال بلا، جی جب مرے تھے تو عربی مرے تھے. ولکننا متنا علی سنت فلان و فلان، لیکن جب ہم مرے تو ان کے عقیدے پہ مرے تھے، فلاں اور فلاں کے. فانقلبت السنتنا، تو ہماری زبانیں چینج ہو گئی. اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مطلب لسان و اہل الجنت العربی، اہل جنت کی زبان کیا ہے؟ صحیفے بھیجے، عربی میں بھیجے. معصوم کا ارشاد ہے
تعلم العربیۃ فإنها کلام اللہ الذی یکلم بہ خلقہ، عربی کو سیکھو، یہ اللہ کی زبان ہے جس زبان میں اللہ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے۔ جنت کی زبان عربی، تمام صحیفوں کی زبان مثلا عربی، اللہ جس زبان میں گفتگو کرے وہ عربی، معصوم کا ارشاد عربی سیکھو۔ تو ہم لوگ جو مثلا اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی جو بھی بول رہے ہیں، جب مریں گے، اگر موالی امیر المومنین مریں، ہمیں اگر قبر سے اٹھائے گا تو ہم لوگ عربی بولتے اٹھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جو زبان ان کی۔ لیکن یہ کہ اگر عربی بھی زبان ہو اور مرے کسی اور کے عقیدے پہ تو پھر زبان جو ہے چینج ہو جائے گی۔ فلذا معصوم نے ٹھوکر ماری، تکلم، جملے سنیے دوبارہ، تکلم بشفتہ، قبر پہ پہنچے، لبھائے مبارک کھلے۔ اب لبھائے مبارک سے کیا کہا؟ ممکن ہے دعا کی ہو، ممکن ہے حکم دیا ہو، قم باذن اللہ مثلا کہا ہو، وہ یہاں پر عبارت میں موجود نہیں ہے۔ رکضہ برجلہ، ٹھوکر ماری، بندہ باہر آ گیا۔ ایک مردہ کو امیر المومنین نے زندہ کر دیا۔ اچھا، یہاں پر اس نے کہا نہیں تھا کہ آپ مجھے زندہ کر کے دکھائیے۔ بعض معجزات میں لوگ آ کے کہتے تھے کہ مولا آپ زندہ کر کے دکھائیے، اس میں کہا ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی، خود سے مولا نے پوچھا۔ جب اس نے کہا کہ میں مولا بہت غمگین ہوں، بڑی یاد آ رہی ہے، تو خود سے مولا نے کہا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا چلو قبر پہ، وہاں جا کے زندہ کیا، اس کو دکھایا۔ اور اب اس سے ہم نے درس یہ لینا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ معجزات سنانے کا فائدہ کیا ہے، یہ اعتراض آپ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ کیجیے آ کر، کہ ایک شخص کہتا ہے میں پہنچا چھٹے امام کے پاس جا کر بیٹھا تو چھٹے امام یہ سنا رہے تھے، کیجیے آپ اعتراض کہ مولا یہ آپ کیا سنا رہے ہیں، اس میں کون سی تبلیغ ہے، اس میں جو ہے کون سی کام کی بات ہے، اس میں کون سی جو ہے حجاب اور نماز اور روزے کی بات ہے۔ اس میں صرف اتنی سی بات بیان کی ہے کہ امیر المومنین نے مردے کو زندہ کیا تھا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان باتوں کو سننا پسند نہیں کرتا وہ بھی مردہ ہے، اسے چاہیے وہ ان باتوں کو سنے تاکہ اس کی روح زندہ ہو جائے۔ یہ ہماری چند روایتیں جو تھی اس باب کی مکمل ہوئی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔